اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. یقیناً کل آپ نے یا ایک آدھ روز پہلے آپ نے میرا ایک ویڈیو دیکھا ہوگا جس میں میں نے شب برات کی فضیلت پر گفتگو کی تھی. آج ہم جانیں گے کہ شب برات جیسی مقدس رات میں بھی کچھ لوگ ہیں جن کی مغفرت ہوتی ہی نہیں ہے. یعنی کہ کچھ ایسے کم نصیب لوگ ہیں یا کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے کام ایسے کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ رب العزت ایسی رات میں بھی ان پر نظر کرم نہیں فرماتا. میرے عزیز ساتھیوں، انشاءاللہ دو چند روایتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے ہمارا ایمان پختہ ہوگا اور ہمیں یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ صرف اس ایک رات پر زندگی نہیں چلتی، بلکہ اس ایک رات سے پہلے بھی ہمیں کچھ ایسے کام کرنے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ رات ہمیں فائدہ پہنچا سکے. انشاءاللہ اس رات میں جو عبادتیں کریں گے اللہ قبول فرمائے گا اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ قبول فرمائے. لیکن اگر ہم نے اس سے پہلے کسی کی دل آزاری کی، اس سے پہلے ہم نے لوگوں کا دل دکھایا، کچھ غلط کام کیے، میجر جو نا سنز میں مبتلا ہوئے، تو پھر یہ نہ امید کریں کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی ہم اس رات میں بس عبادت کریں گے اور اللہ کو راضی کر لیں گے. ایسا نہیں ہوگا. یہ تو ایسا ہی ہے کہ قتل کر کے سوری بولنا کہ قتل کر دیا اب سوری بولے اور امید کریں کہ نہیں سب ٹھیک ہو جائے گا. ہرگز نہیں. یقیناً ہمارے یہاں توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، لیکن جو حقوق العباد والی چیزیں ہیں یا کچھ ایسی چیزیں کہ جس میں بندے کا بندے سے معاملہ جڑا ہوا ہے، اس میں معافی اتنی آسانی سے نہیں ملتی. آئیں میں روایت پیش کرتا ہوں. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان المعظم کی جو 15ویں رات یعنی کہ رات النصف میں شعبان، اس میں اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے مشرک کے اور اس شخص کے جو دلوں میں بغض رکھتا ہے. الا لمشرک او مشاحن، یعنی کہ وہ بندہ جو یا تو مشرک ہے، اللہ کے لیے شرک کر رہا ہو، چاہے وہ شرک فی الالوہیت ہو، شرک فی الربوبیت ہو، شرک فی الصفات ہو یا شرک فی العبادت ہو. اگر بندہ شرک میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرماتا. یقیناً شرک تو ایسا ہے کہ آپ بیسیکلی اب دین میں آپ کے لیے کچھ نہیں رکھا ہوا ہے. لیکن جو دوسری چیز ہے، یقیناً ہم اس سے بچے ہوئے، لیکن جو دوسری چیز ہے وہ بڑی اہم ہے. اور وہ کیا ہے؟ سینے میں بغض، عداوت، کینہ، جلن، حسد. اس میں somehow ہم سبھی مبتلا ہیں. ہم صرف اور صرف اپنے جو نا ہمیں جو مل رہا ہے اس پر راضی نہیں ہوتے، بلکہ ہم لوگوں کو جو مل رہا ہے اس پر ناراض ہوتے ہیں، اس پر ہم دراصل تکلیف میں آتے ہیں. میں اپنے گھر میں خوش نہیں ہوں، بلکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ سامنے والے بندے کو یا ایک بندہ جس نے میرے ساتھ کام شروع کیا، میری عمر کا ہے، آج وہ اتنا مالدار کیوں ہے، وہ اتنی ترقی یافتہ کیوں ہے، اس کے بچے اتنے اچھے کیوں ہیں، اس کے بچے حافظ قرآن کیوں ہیں، یا فلاں کے بچے جو نا اتنے زیادہ سکسیسفل کیوں ہیں، اس کے پاس اتنی خوبصورتی کیوں ہے، لگژری لائف وہ کیوں جی رہا ہے، یا وہ اتنا سلجھاوا بندہ کیوں ہے، لوگ اسے پسند کیوں کرتے ہیں. ان سب باتوں پہ ہم خود کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، اپنے دل میں جل کر حسد کر کے اپنے آپ کو جلا رہے ہوتے ہیں. حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ حسد کرنا دراصل اللہ تعالیٰ کے فیصلے اس پر ناراض ہونا ہے. اور یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے کہ آپ دین سے خارج ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک چیز اتنی پسند کی، کسی اور بندے کے لیے اتنی پسند کی. آپ کا اس شخص سے چڑنا، جلنا دراصل اللہ کے فیصلے سے جلنا ہے، اللہ کے فیصلے پر ناراض ہونا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے. میرے عزیز ساتھیوں، بغض نہ رکھیں. مومن تو وہ ہوتا ہے جو ایک دوسرے کو پسند کرتا ہے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن ہمیشہ ایک دوسرے کا معاون اور مددگار ہوتا ہے. ہم ایمان والے ہیں، لہٰذا ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم. مومنین ہمیشہ ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں. ایک دوسرے سے بنا کر رکھیں، ایک دوسرے کی اصلاح کریں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے سے صرف جلتے رہتے ہیں. اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. بالکل اسی ٹاپک پر ایک دوسری حدیث ہے اور وہ ہے مجموع الزوائد میں، اور اس کے راوی ہیں سیدنا معاذ ابن جبل. آج ایک اور روایت پیش کرتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سیدہ عائشہ کی یہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ جب یہ رات آتی ہے تو اللہ رب العزت اس رات میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، سوائے کچھ لوگوں کے. نمبر 1 مشرک.
اس رات میں مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی. میں آپ کو بتا چکا ہوں مشرک آپ کو معلوم ہے اللہ کو ناراض کرتے ہیں. اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنا در اصل اس سے بڑی ناراضگی کچھ نہیں ہوتی. رب تعالی جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں بنایا، ہمارے پیدا کرنے سے پہلے اس پوری کائنات کا نظام اس نے دیا ہے. پوری کائنات بنائی ہے تاکہ ہم اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے بنانے کے بعد میں ہم اس کائنات میں جب آئیں تو ہم زندہ رہ سکیں، سانس لے سکیں. آکسیجن، ٹریز، چاند، سورج، یہ سب ہمارے لیے بنایا. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. وہ رب تعالیٰ اس نے تمام کائنات میں جو چیزیں اس نے مسخر کی بنائی ہے ہمارے لیے. ہمیں پیدا کرنے سے پہلے اس نے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا. تو جب اتنا انتظام اس رب نے کیا ہے تو پھر ہم آگے چل کر اسی رب کی بارگاہ میں شرک کر دیں کہ اس کے علاوہ کسی اور کو زیادہ پاورفل مان لیں، اس کے ساتھ کسی کو پاورفل مان لیں، اس کے ساتھ کسی کو عبادت کا مستحق سمجھ لیں. اس سے زیادہ برا کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائیں. نمبر 2 جو پچھلی حدیث میں تھا، بغض رکھنے والے. مومن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دراصل ایک فیملی کی طرح بنایا. حضور فرماتے ہیں کہ تمام مؤمنین آپس میں اس طریقے سے ایک مضبوط دیوار کی طرح سے انگلیاں ملی ہوئی ہیں، اس دیوار کی جو اینٹیں ایک دوسرے سے ملی ہوتی، ایسا ہے مومن. اگر ایک کو آپ اکھاڑو گے تو تمام مومن پریشان ہوں گے، اور اگر آپ اس کو سلامت رکھو گے، ایک کو خوشی دو گے تو سب کو خوشی ملے گی. یہ دراصل حدیث کا مفہوم ہے. لہٰذا مومن ایسے ہونے چاہیے. لیکن اس وقت مومن سے بکھرے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے ناراض، چڑھنے والے، ایک دوسرے کی خوشیوں سے جلنے والے. اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. قطع رحمی کرنے والے، یعنی کہ رشتہ داروں کے ساتھ رشتے توڑنے والے، اور اس کا تو ہمیں بہانا چاہیے. دراصل رشتے توڑنا یہ دراصل اس وقت اس زمانے میں سب سے اہم ہے. میں مطلب سب سے اہم نہیں، سب سے زیادہ کامن ہے. ہر بندہ جو ہے نا رشتے توڑ دیتا ہے، نبھانا نہیں جانتا، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر. اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. بہت سی ایسی مثالیں ہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں قریبی رشتہ داروں کو چھوڑ کر جو دوسرے ہیں، جو دور ہیں، جو غیر ہیں، ان سے اپنی خوشیاں شیئر کرتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھتے ہیں، ان کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں، ان کو اپنا بناتے ہیں. لیکن جن کا حق سب سے پہلے ہے انہیں فراموش کرتے ہیں. اللہ سب سے پہلے میری اصلاح فرمائے، اس کے بعد ہم سب کی اصلاح فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رشتوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع. اس شخص کو جنت نصیب نہیں ہوگی جو دنیا میں رشتے نبھاتا نہیں ہے. اور رشتے نبھانا بہت مشکل امر ہے. اسی وجہ سے دیکھیے اس پر ریوارڈ جنت کا عطا کیا گیا ہے. اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. تکبر کی وجہ سے جو کپڑے پہنتے ہیں لوگ ایسے کہ جس میں غرور شامل ہو. آپ نے کپڑے ڈریسنگ کرنا اچھی بات ہے، اچھی ڈریسنگ کرنا اور اچھی بات ہے، اور خاص طور پر آپ کی ڈریسنگ اس نیت سے کہ لوگ دیکھیں کہ بندہ مومن ہے، مسلمانوں کا یہ لباس ہے، جاتے تو اچھے لگتے ہیں، یہ اور اچھی بات ہے. لیکن اگر اس میں یہ شامل ہے کہ میں نے برانڈڈ کپڑے پہنے، لوگ پہچانے کہ میں نے گوچی پہنا ہے، لوئی ویٹون پہنا ہے، یا میں نے کوئی جو ہے نا ایڈیڈاس یا کوئی بھی برانڈ آپ نے پہنا ہے، اور اس نیت سے کہ لوگ آپ کے برانڈ کو نوٹس کریں، یہ تکبر ہے. اور ایسے میں غرور اگر آ جائے تو اللہ کو پسند نہیں، اللہ کے حبیب کو پسند نہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی ہے کہ الکبر ازاری، کہ دیکھیں غرور کرنا سے مجھے زیب دیتا ہے. یہ اللہ فرما رہا ہے رسول پاک سے. کیوں؟ اس نے ہمیں پیدا کیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا تو اسے زیب دیتا ہے. اس نے اس کائنات کو بنایا ہے. جو اس معاملے میں مجھ سے لڑے گا، رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اسے کل بروز قیامت اپنا پاور دکھاؤں گا. لہٰذا غرور اور تکبر کو جگہ نہ دیں. ویسے بھی ہم یا تو مٹی سے بنے یا نطفے سے بنے، اور یہ دونوں اشیاء ایسی نہیں ہیں کہ ہم غرور کریں، تکبر کریں. اس کی بالکل جگہ نہیں ہے. لہٰذا ڈریسنگ کریں، اچھی کریں، اس نیت سے کریں کہ اگر برانڈڈ بھی پہننا ہے تو یا تو یہ نیت ہو کہ یار یہ برانڈڈ کپڑے اچھے چلتے ہیں، زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، زیادہ ٹکاؤ ہوتے ہیں. پلس یہ کہ اس میں جتنی اچھے برانڈڈ ہوتے ہیں ان میں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی بھی قسم کا مسئلہ ہوا آپ ریٹرن کر کے ریفنڈ لے سکتے ہیں. کمپنی جتنی چھوٹی ہوتی ہے وہ ریٹرن نہیں کرتے، ریفنڈ نہیں کرتے. اگر یا تو یہ نیت ہے. دوسری نیت ہے کہ میں برانڈڈ اس لیے پہن رہا ہوں کہ کسی کو یہ نہ لگے کہ مسلمان صرف کمزور اور غریب طبقہ ہے. الحمدللہ ہم اس لیے برانڈڈ پہن رہے ہیں تاکہ لوگوں کو لگے کہ نہیں الحمدللہ اللہ نے ہمیں نوازا ہے. یہ بالکل درست ہے. لیکن صرف اس لیے کہ لوگ میری تکریم کریں، صرف میری، اس لیے کہ میں نے مہنگی گھڑی پہنی، اس لیے کہ میں نے مہنگے شوز پہنے، اس لیے کہ میں نے برانڈڈ یہ چیزیں رکھی. جب یہاں نیت آتی ہے بس کپڑے ہی پہنے ہوئے آپ نے، لیکن نیت جہاں بدلی فرق بدل گیا اور اس کی وجہ سے نقصان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. والدین کا نافرمان، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رات کو اس شخص کی مغفرت بھی نہیں ہوتی جو والدین کی دل آزاری کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. والدین ایک دنیا کی بہت بڑی نعمت. کوئی رشتے اللہ تعالیٰ نے ون سائیڈڈ رکھے، یعنی کہ اس میں یہ کنڈیشن نہیں ہے کہ آپ
کہ جو نا آپ کی والدین کی باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہو یا نہیں آ رہی ہو، رشتہ ہی ایسا ہے کہ آپ کو ان سے محبت کرنا ہے، تعظیم کرنا ہے، تکریم کرنا، ان کی ہر بات سننی ہے۔ شراب کا عادی، اور وہ ہے جو لوگ کانسٹنٹلی شراب پیتے رہتے ہیں، تو بھلے وہ شب برات میں پوری رات سجدے میں گزار دیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی مغفرت نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اس رات کو اچھے طریقے سے گزاریں، لیکن یاد رکھیں اگر اس رات میں سچی پکی توبہ کر لی ہے تو یہ جو کام ہیں ہم نے جو گنے ہیں ابھی رائٹ ناؤ، ان میں سے کوئی بھی آگے ہم نہ دہرائیں، تب تو مغفرت ہوگی، ورنہ مغفرت سے محروم ہو گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے اس رات میں، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تعالی ہم سب کو ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیں والدین کا خیال رکھیں، نمازوں کی پابندی کریں، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی تعظیم کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔